بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو کے ذریعے سے میں چند ایک اہم سوالات حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ جو وابستہ ہیں ان کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ کیا تو جب فرشتوں سے یہ بات کہی کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے سب سے پہلے ہی یہ اعتراض کیا کہ یہ زمین میں فساد پیدا کرے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں نے یہ بات کس بنیاد پہ کہی؟ ان کے ذہن میں، ان کے علم میں ایسی کون سی بات تھی، ایسا کون سا ماجرا ہوا تھا جس بنیاد پہ انہوں نے یہ جواب کہہ دیا کہ یہ زمین میں فساد برپا پیدا کرے گا؟ یہ پہلا۔ دوسرا یہ کہ جب تخلیق کے بعد اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب نے کیا لیکن ابلیس نے نہ کیا۔ ٹھیک، حکم جو ہے حکم فرشتوں کو ہوتا ہے، ملائکہ کو سجدہ کے لیے، لیکن دوسری جگہ سورہ کہف میں قرآن میں لکھا ہے کہ ابلیس جنات میں سے تھا۔ اگر حکم ملائکہ کو ہوا ہے سجدہ کرنے کا، ابلیس اس دائرے میں کیسے آتا ہے؟ کیونکہ ملائکہ الگ ہے، ان کی جو تخلیق ہے وہ نوری ہے، وہ نور سے بنے ہیں۔ جنات جو ہے وہ نار سے بنے ہیں، اور آدم جو ہے وہ خاک سے بنا ہے، نوری ناری خاکی۔ اگر حکم ملائکہ پہ ہوا ہے تو ابلیس اس حکم کے دائرے میں کیسے آتا ہے اگرچہ یہ جن ہے؟ تو یہ دوسرا سوال۔ اس کے بعد تیسرا سوال یہ کہ حضرت حوا کو کب بنایا گیا تھا؟ حضرت آدم کے جنت میں ڈالنے سے پہلے یا ان کے جنت میں ڈالنے کے بعد کئی دن؟ اس بارے میں قرآن حدیث میں اگر کوئی تفصیلات ہیں تو کوئی وہ بتائے تو اس سے بڑے کنفیوژنز کلیئر ہو جائیں گے۔ اور جس جنت میں ڈالا، کیا وہ جنت زمین پہ تھی یا وہ جنت آسمان پہ تھی؟ بعض کہتے ہیں زمین پہ تھی، بعض کہتے ہیں آسمانوں میں تھی۔ اصل میں اس بارے میں اختلاف کیوں ہے؟ کیا یہ بات کسی جگہ لکھی ہے زمین پہ تھی یا آسمان پہ تھی؟ یا اگر کسی جگہ قرآن میں یا حدیث میں اس کا صاف طور سے خلاصہ نہیں ہوا ہے تو پھر کس بنیاد پہ اگر ہم کہتے ہیں کہ زمین پہ تھی تو اس کے دلائل کیا ہیں؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں آسمان میں تھی تو اس کے دلائل کیا ہیں؟ تھوڑا اگر دلائل کے بارے میں پتہ چل جاتا تو اس کے بارے میں مزید انفارمیشن مل جاتی۔ اس کے بعد یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو جب جنت میں رکھا گیا، ان کو بولا کہ یہ جنت ساری آپ کی ہے، جیسے چاہو مزے کرو، عیش کرو، کھاؤ پیو، لیکن صرف ایک درخت کو چھونے سے ان کو منع کیا، اس درخت کو نہیں چھونا۔ اب عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، ہم کو اس درخت کے بارے میں اتنی انفارمیشن نہیں ہے، درخت کیا تھا کیا نہیں تھا، ہم کو بس یہ اس سے سبق لینا ہے کہ اللہ نے کسی چیز سے منع کیا تھا۔ ٹھیک ہے، البتہ اگر مزید یہ کچھ پتہ چل جائے کہ یہ درخت کون سا تھا تو شاید کچھ اور اس سے جو ہے معاملے کلیئر ہو جائیں گے، کیونکہ ایک اسپیسیفک چیز حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے منع کی گئی ہے، صرف ایک، باقی ساری جنت ان کے سامنے وسیع ہے، اوپن ہے، ان کے لیے بنی ہے، عیش کریں۔ البتہ صرف ایک چیز، ایک درخت کو چھونے سے ان کو منع کیا گیا، تو یہ درخت کا چھونا جو ہے، یہ درخت کی قسم جو ہے، یہ تھوڑی کچھ معنوں میں اگر اس کے بارے میں انفارمیشن کوئی مل جائے تو یہ بڑا ہیلپ فل ہے، یہ
بڑے کنفیوژنس کلیئر ہو جائیں گے اس سے. تو خیر یہ تھے چند سوالات حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں. اور اس کے بعد آخری سوال ایک اور جو ذہن میں آ گیا ابھی وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل آگے کیسے چلی، ان کے کتنے بیٹے تھے، ان کی کتنی بیٹیاں تھیں، کس کی شادی کس کے ساتھ ہو گئی، بچے کیسے پیدا ہو گئے، آگے نسل انسانی چلی ہے. تو اس بارے میں بھی اگر وضاحت ہو جائے کہ قرآن، احادیث اور یا باقی جو تواریخ کی اتھینٹک کتابیں ہیں ان میں سے اس بارے میں کیا کہا گیا ہے، کیا لکھا گیا ہے، تو بڑے جو ہے معاملات ہیں وہ تھوڑا کلیئر ہو جائیں گے. باقی السلام.